نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور گستاخوں کے بائیکاٹ کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھنا بے حد ضروری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا پروانہ جاری فرما دیا کہ اے محمد، ہم نے تمہارے تذکروں کو بلند و برتر کر دیا ہے۔ اب جو بدبخت ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس گستاخ سے بائیکاٹ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی خداوند قدوس اپنی کتاب مقدس میں بتلا چکے ہیں کہ جب ولید بن مغیرہ نے محمد عربی صلوات اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو جلال خداوندی نے اس بدبخت کی بدنسلی پوری دنیا پر اشکارا فرما دی کہ یہ بندہ بد نسلہ ہے، کم نسل ہے، بد نسب ہے۔ فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یعنی جو بد مزاج درست خو ہے، مزید برآں کم نسل ہے۔ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جتنے ذلت آمیز القاب باری تعالیٰ نے اس بدبخت کو دیے، آج تک کلام الہی میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، جس پر غضب الہی بھڑک اٹھا۔ ولید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک کلمہ بولا تھا، جواباً باری تعالیٰ نے اس کے 10 رذائل بیان کیے اور آخر میں نطفہ حرام ہونا بھی ظاہر کر دیا، اور اس کی ماں نے بعد ازاں اس امر کی بھی تصدیق کر دی۔ بطور حوالے کے تفسیر قرطبی، رازی، نصفی وغیرہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ یعنی فرد واحد نے گستاخی کی تو جلال خداوندی نے اس فرد کا نام و نشان مسخ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بد نسلے سے پھر کس شریف النسب نے معاملات کرنے تھے۔ بعین ہی اسی جگہ تم دیکھو کہ فرانس نے ملکی سطح پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ فرض تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک بھی ملکی سطح پر، عالمی سطح پر اس ملک کا بائیکاٹ کریں، لیکن ستیہ ناس و مادیت پرستی کا کہ اس کی وجہ سے مسلمان حکمرانوں کی غیرت و حمیت رخصت ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے عوامی بائیکاٹ۔ عوام میں بھی پھر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کا کاروبار فرانس کی پروڈکٹس پر منحصر ہے، یا جن کا کاروبار کسی نہ کسی درجے میں فرانس کی پروڈکٹس پر منحصر ہے۔ عشق محمدی کے طفیل ان کاروباری حضرات کا فرض بنتا ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ ہوئے اپنے کاروباری معاہدے ختم کریں، فرانس کی پروڈکٹس کا متبادل تلاش کریں اور محمد عربی کے رحیم و کریم رب سے رزق کی برکت مانگیں۔ اگر یہ کاروباری لوگ ان پروڈکٹس کے خلاف بائیکاٹ میں سستی برتتے ہیں تو ان کے ماتحت کام کرنے والے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان پر دباؤ ڈالیں، انہیں سمجھائیں، انہیں عشق رسول کے تقاضوں سے واقف کرائیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ فرانس سے جو چیز منگوائی جا چکی ہیں انہیں ضائع نہ کریں، یہ آپ کی ملکیت ہیں، فرانس کی نہیں۔ ہاں کوئی عزیمت پر عمل کر کے ان چیزوں کو ضائع کر کے عالمی دنیا کو فرانس کا بائیکاٹ کی خبر پہنچانا چاہے تو یقیناً یہ عمل ضائع نہیں جائے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے شراب کی حرمت کے بعد شراب کے جام ندی نالوں میں انڈیل دیے تھے۔ آخر میں ہمارے ان سادہ لوح مسلمانوں کو ذرا غور کر لینا چاہیے جو مغرب کی پیروی کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، جبکہ دجل و فریب کا مظاہرہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ہیومن رائٹس اور مذہبی آزادی کے دعوے دار اسلام کی مخالفت میں اپنے تمام دعووں اور نعروں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے پاؤں کی جوتی کے صدقے میں تمام مسلمان مر مٹنے کو اپنی ابدی سعادت سمجھتے ہیں، ان کی شان میں سرکاری سطح پر گستاخی کی جا رہی ہو اور ہم ان کے نعروں، مذہبی آزادی کے محض دعووں سے متاثر ہو رہے ہوں تو اسے جنون اور خام خیالی کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔